امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، مشک۔ کہانی مہک سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ اسے مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی، جو واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہیں جس سے مہک محبت کرتی ہے، یعنی شایان۔ جب مہک وہاں ایک خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو اس کے ساتھ برسوں سے محبت کر رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے، احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، مومل شیخ، عروہ حسین اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف، وہ تبدیلی کا نشان کے طور پر اٹھتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور ایک روشن مستقبل کے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، علی طاہر اور سعد اظہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، باندی۔ سندھ کے دیہی گاؤں کے پس منظر میں باندی ایک غریب کسان کی بیٹی میرو کے گرد گھومتا ہے، جس کے والدین نے اسے اپنے گاؤں کے بدمعاش زمیندار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کی نوکرانی کے طور پر بیچ دیا، کیونکہ اس کا باپ زمیندار کا مقروض ہے۔ میرو کی زندگی ایک موڑ لے لیتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو کہ ایک پولیس والا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا ہے، احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان، منیب بٹ، یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں دی جانے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجن علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غق کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، کبرا خان، عمیر رانا، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید، عاطف اسلم، زاویار نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔
یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جھوک سرکار۔ یہ سیریز ملتان اور شور کوٹ کے پڑوس میں واقع صحرا کے قریب جھوک سیال نامی قصبے میں قبائلی گڑھ اور لا قانونیت کے بارے میں ہے۔ جھوک سیال کی ایک نوجوان لڑکی نوری شوکت کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اور صرف اپنی دوست سسی کو اطلاع دیتی ہے کہ وہ جا رہی ہے۔ وہ قصبے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن شور کوٹ جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر مقامی زمیندار پیرل کے بدماشوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دونوں کو قصبے میں لایا جاتا ہے اور پیرل کی حویلی میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں سے شوکت کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پیرل کا جاگیردار بیٹا میرل اسے عزت کی بات سمجھتا ہے اور گاؤں والوں کو سخت سزا دینے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ تاہم پیرل نوری کی سحر انگیز خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ بدلے میں اپنے سوتیلے باپ کا قرض معاف کر دیتا ہے۔ باغی اور مشتعل نوری صرف شوکت کے قصبے میں محفوظ رہائی کی شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہوتی ہے۔ تاہم پیرل سے ناواقف اس کا گرم سر والا بیٹا میرل شوکت کو مار دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہبہ بخاری، آصف رضا میر، مامیہ شجافر اور عثمان جاوید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہیں جن کی منگنی ان کے گھر والوں نے پیدائش کے وقت طے کی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہاتی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا ہے جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی تڑپ بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے، لیکن یہ خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ان کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شادی کو اپنے پھوپھی زاد بھائی فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے، انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، ہاجرہ یامین، سرہا اصغر، ہینا آفریدی، کاشف حسین اور شمون عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سمی۔ یہ سیریز ضلع صادق آباد اور ضلع رحیم یار خان میں رحیم آباد کے نام سے ایک گاؤں میں ہوتا ہے۔ سیاسی زمیندار لغاری خاندان کے علاقے میں ان کے ذاتی گھروں اور زمینوں پر ایک نوجوان پڑھی لکھی لڑکی سمی جٹ جو پرویز چودھری سے شادی کر رہی ہے۔ اس کا بھائی وکاس پرویز سے مہر کی ادائیگی کی وجہ سے نکاح کے دن اضافی رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ان کے درمیان جسمانی جھگڑا ہوتا ہے، جس میں وکاس غصے میں پرویز کو مار ڈالتا ہے۔ شادی کی منسوخی کے بعد پرویز کے والد فضل اپنے چھوٹے بھائی
رب نواز کا ضلع رحیم یار خان کے رحیم آباد علاقے پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس سے شادی کرے۔ وقاص کو قتل کرنے کا حکم دے کر تاہم سمی کے والدین رب نواز سے اپنے بیٹے کی انصاف حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رب نواز ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور سمی کو پورے گاؤں کے لیے ونی کے طور پر اعلان کرتا ہے۔ سمی کے مستقبل کو بچانے کے لیے فضل اسے ونی کے طور پر قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جو افراتفری کا باعث بنتا ہے۔ گاؤں والے رب نواز کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو گاؤں میں زیادہ شہرت حاصل کرنے کے لیے سمی کو اپنا 12 سالہ بیٹے سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔